سورہ یوسف کی 34ویں آیت کریمہ سے آج کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال سے ایک بات کی یا ایک دعا کی یا کچھ مانگا کیا تھا؟ قید مانگی تھی۔ یعنی 33ویں جو آیت کریمہ ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال، آپ نے کہا ربی، اے میرے رب، السجن احب الی، مجھے قید زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الیہ، اس سے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں۔ وہ عورتیں جس طرف مجھے بلاتی ہیں، جس کام کی مجھے دعوت دیتی ہیں، مجھے اس کام سے قید زیادہ پسند ہے۔ اور فرمایا آپ نے اگر ان کا مکر مجھ سے دور نہیں ہوتا اور میرا جھکاؤ ان کی طرف ہو جاتا ہے، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یہاں یہ بات ایک حدیث مبارک کی روشنی میں ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اگر اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ یا اللہ مجھے قید نہیں چاہیے، سزا نہیں چاہیے، تو مجھے ان کے مکر سے، ان کے فریب سے، ان کے دھوکے سے اور ان کی اس دعوت سے محفوظ فرما لے، تو کیا یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ بغیر قید میں بھیجے، بغیر آزمائش میں ڈالے، کیا یوسف علیہ السلام کو محفوظ نہیں فرما سکتا تھا؟ فرما سکتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی کرو دعا کرو، جب بھی مانگو خیر مانگو، کبھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بد دعا نہ کرو اور کبھی اپنے لیے برا نہ چاہو، برا نہ مانگو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس لمحے تم اپنے لیے بد دعا کر رہے ہو، برا چاہ رہے ہو، شر مانگ رہے ہو یا آزمائش میں ڈالے جانے کا تقاضا اور دعا کر رہے ہو سکتا ہے وہی لمحہ، وہی گھڑی قبولیت والی ہو اور تمہارے حق میں تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ لہذا اپنے حق میں اپنے لیے جب بھی مانگو اچھا مانگو، خیر مانگو، کبھی بد دعا نہ کرو۔ اب یوسف علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال کے حضور یہ عرض کر دی کہ یا اللہ مجھے قید زیادہ پسند ہے، بجائے اس کے کہ میں اس طرف جاؤں جس طرف وہ مجھے بلاتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فاستجاب له ربه، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات قبول فرما لی، ان کی دعا، ان کی درخواست قبول فرما لی، اور فصرف عنہ کیدہن، ان عورتوں کا مکر تو ان سے دور کر دیا، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا ہے اور وہی جاننے والا ہے۔ تو 35ویں آیت کریمہ میں اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا جائے گا، باوجود اس کے رأوا الآیات کہ وہ تمام نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا لا یسجننہ حتی حین، کہ ایک مدت کے لیے انہیں قید کر دیا جائے۔ ان کے بے قصور ہونے کی تمام نشانیاں سامنے ہیں۔ البتہ زلیخا یہ کہہ رہی ہے کہ میں یوسف کی وجہ سے رسوا ہو چکی ہوں، بدنام ہو چکی ہوں۔ وہ تمام عورتیں جو انہیں دعوت دے کے بلایا تھا وہ بھی سب جانتی تھیں کہ قصور سارا زلیخا کا ہے،
اور سارا شہر یہ جان چکا تھا کہ قصوروار زلیخا ہے۔ بذات خود عزیز مصر یہ جان چکا تھا کہ قصوروار عزیز مصر نے کہا تھا کہ انکی کنت من الخاطئین، خطا کرنے والی تو ہے، غلط کرنے والی تو ہے، واستغفری لذنبک، تو اپنے گناہ پر استغفار کر، تو معافی مانگ، گناہ گار تو ہے۔ اب زلیخا عزیز مصر سے کہہ رہی ہے کہ اگر یوسف بری ہو گئے اور اے عزیز مصر تو مجھے خطاوار کہہ چکا ہے، تو مجھے معافی مانگنے کا کہہ چکا ہے، اگر یوسف بھی بری ہو گئے تو پورے ملک میں یہ ڈنڈورا پٹ جائے گا کہ قصوروار میں ہوں، غلطی میری ہے، خطا میری ہے، لہذا جیسے بھی ہو اب یوسف کو قید خانے میں جانا چاہیے۔ اب عزیز مصر نے جب زلیخا کی یہ بات سنی تو وہ راضی ہو گیا اس بات پر کہ میرے گھر کی عزت کا سوال ہے، لہذا یوسف قید خانے میں جاتا ہے تو جائے۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ ایک روایت لاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا جب فیصلہ ہو گیا تو انہیں ایک گدھے پر سوار کیا گیا اور پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹا گیا، ڈھول بجایا گیا کہ یوسف نے اپنے مالک کی بیوی کو ورغلانے کی کوشش کی ہے اور اس کی سزا میں انہیں جیل میں بھیجا جا رہا ہے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی یہ واقعہ سناتے، یہ روایت کرتے، یہ بات بتاتے تو رونے لگ جاتے۔ اور رونے کی وجہ کیا تھی کہ بعض اوقات بندہ بے قصور ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، کوئی خطا نہیں کی ہوتی اور اسے سزائیں بھگتنا پڑتی ہیں۔ اور ایک عام آدمی اگر بے قصور سزائیں بھگت رہا ہو تو آپ سوچئے کہ اس پر اور اس کے متعلقین پر کیا بیتتی ہوگی، اور یہ تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم عن الخطا نبی، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پڑپوتے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ بلا قصور، بلا جرم، بے خطا، بے گناہ وہ قید میں جا رہے ہیں۔ اگر کبھی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے، کوئی آزمائش ایسی آ جائے، قصوروار بھی نہ ہوں، خطا کار بھی نہ ہوں، گناہ گار بھی نہ ہوں اور سزا بھگتنا پڑے تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام، اور آپ نے دیکھا پوری تاریخ اسلام میں دیکھ لیں کہ آپ کو ہزارہا ایسی نفوس قدسیہ نظر آئیں گی جو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی خطا کے جو سزائیں بھگتتی رہیں۔ اگلی 36ویں آیت کریمہ میں اللہ حضر جلال نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جب قید ہوئے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو غلام، دو جوان وہ بھی قید ہوئے تھے۔ اب وہ دو جوان یا دو غلام وہ قید میں حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے گئے یا بعد میں گئے یا یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ قید میں گئے، تینوں اقوال ملتے ہیں۔ وہ دو کون تھے؟ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا، بادشاہ کو پلانے والا، اور ایک بادشاہ کا کھانا پکانے والا تھا، بادشاہ کو کھانا دینے والا، باورچی، کھانا بنانے والا، ایک وہ تھا۔ وہ دونوں بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھے۔ ایک روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قید جب 5 سال گزر گئے تو پھر یہ دونوں قید میں گئے۔ ایک یہ ہے کہ دونوں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی قید میں گئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، وہ دونوں یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھے، دونوں جوان، ایک بادشاہ کا ساقی اور ایک بادشاہ کا باورچی۔ اب یہ دونوں کس جرم میں گئے تھے قید میں؟
جو بادشاہ کے امراء تھے انہوں نے بادشاہ کے خلاف سازش کی بادشاہ کو قتل کروانے کی، اور ان دونوں کو خریدا گیا اور انہیں کہا گیا کہ ساقی شراب میں زہر ملا دے اور کھانا بنانے والا کھانے میں زہر ملا دے، بادشاہ کو زہر دے دیں، بادشاہ مر جائے۔ اب جب یہ سازش رچائی گئی، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی رقم کا وعدہ کر لیا گیا، طے پا گیا کہ اس دن ہم نے بادشاہ کو کھانے میں اور شراب میں زہر ملا کے دینا ہے۔ اب اس دوران جو ساقی تھا اس کا ضمیر جاگ اٹھا، اس نے دل میں یہ ٹھان لی کہ میں بادشاہ کو زہر نہیں دوں گا۔ البتہ جو باورچی تھا اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب جب کھانا بادشاہ کے سامنے رکھا گیا، شراب بادشاہ کے سامنے رکھی گئی، تو یہ باورچی بول اٹھا، ایھا الملک لا تأکل الطعام فإن الطعام مسموم، اے بادشاہ سلامت یہ کھانا نہیں کھائیے گا، اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ جب ساقی نے یہ کہا تو فوراً باورچی بھی بول اٹھا کہ بادشاہ سلامت یہ شراب بھی نہیں پیجیے گا، اس میں بھی زہر ملا ہوا ہے۔ حالانکہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، لیکن وہ باورچی نے سوچا کہ اس نے میرا بید کھول دیا ہے، لہذا میں اس کا بید کھول دوں، اگر مروں تو میں اکیلا کیوں مروں، یہ بھی میرے ساتھ ہی مرے۔ تو جب باورچی نے یہ کہا تو بادشاہ طیش میں آ گیا، غضب میں آ گیا۔ اس نے ساقی سے کہا کہ یہ شراب پکڑو اور پیو، جو زہر مجھے دینا چاہتے تھے اس زہر سے خود ہی مرو۔ اب ساقی چونکہ وہ اس کا دل جانتا تھا کہ میں نے تو زہر نہیں ملایا، اس نے شراب پکڑی اور پی لی۔ اب بادشاہ نے باورچی سے کہا کہ تم بھی کھانا پکڑو اور یہی کھانا کھاؤ۔ باورچی نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، کہنے لگا میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے وہ کھانا ایک جانور کے سامنے ڈالا، جانور نے کھانا کھایا اور جانور مر گیا۔ اب بادشاہ سمجھ گیا کہ میرے خلاف سازش تھی، لہذا اس جرم میں دونوں کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ ان دونوں کے قید ہونے کی وجہ یہ تھی۔ تو جب یہ دونوں بھی قید میں چلے گئے تو ان دونوں نے پھر ایک خواب دیکھا۔ دونوں قیدیوں نے جب اپنا خواب بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، تو انہوں نے کہا تھا کہ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں، آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ تو جو نیک خو ہوتا ہے، جو فطرتاً اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، وہ ہر جگہ پر نیک ہی ہوتا ہے۔ وہ دوستوں کے ساتھ بھی اچھا ہے، وہ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا ہے، وہ اپنوں کے ساتھ بھی اچھا ہے، وہ پرایوں کے ساتھ بھی اچھا ہے، جو فطرتاً اچھا ہے۔ اگر کوئی اپنوں کے ساتھ اچھا ہے، بیگانوں کے ساتھ برا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ کوئی دوستوں کے ساتھ اچھا ہے، دشمنوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ فطرتاً اچھا نہیں ہے۔ یعنی یہ غلط ہے کہاوت اور کہنا کہ اچھوں سے اچھا سلوک، بروں سے برا سلوک نہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ دیکھیں کہ کیا آپ نے صرف اپنوں کے ساتھ اچھا کیا، کیا دوستوں کے ساتھ ہی اچھا کیا؟ بھئی میرے حضور علیہ السلام کی، میرے کریم آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ تو یہ ہے کہ جب جان کے دشمن، جنہوں نے جان سے مارنے کی کوشش کی، جب وہ بھی سامنے آئے اور جب آپ مختار تھے، وہ مجبور اور معذور تھے، جب آپ کے پاس پورا اختیار تھا کہ آپ اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا بدلہ لے سکتے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے وہاں پر بھی کیا ارشاد فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ اچھائی ہے۔ بھئی اپنوں کے ساتھ اچھائی کرنا یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، اچھا ہونا یہ ہے کہ بیگانوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھائی کی جائے، یہ اچھا ہونا ہے۔ جو اچھا ہوتا ہے وہ ہر جگہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ جو بھلا ہو برا نہیں رہتا،
جو بلا ہو برا نہیں رہتا، دیر تک میں خفا نہیں رہتا۔ تو جو اچھا ہوتا ہے وہ ہر جگہ اچھا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ جیل میں بھی اچھے تھے۔ جیل میں بھی اگر کسی کے سونے کی جگہ نہیں ہے تو آپ اپنی جگہ دے دیتے۔ اگر کسی کو کھانا تھوڑا ملا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرا، بھوک نہیں ختم ہوئی، تو اپنا کھانا اسے دے دیتے۔ کوئی بیمار ہو گیا، اسے کوئی طریقہ بتا یعنی آپ وہاں بھی خود بھی قیدی تھے اور قیدیوں کی دلجوئی کر رہے ہیں، قیدیوں کے کام آ رہے ہیں۔ یہ کردار ہے جو ہر مسلمان میں نظر آنا چاہیے کہ صرف اپنوں کے ساتھ اچھا ہی نہیں، جو اچھا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اور ہر جگہ پر اچھا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں نے جب خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں نے خواب میں خود کو دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، میں انگوروں میں سے انگور نچوڑ رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اس نے خواب مکمل یہ دیکھا تھا، کہتا ہے کہ میں ایک باغ میں گیا، وہاں میں نے انگوروں کی بیلیں دیکھی۔ ایک بڑی خوبصورت بیل ہے، اس بیل کی 3 شاخیں ہیں، 2 شاخیں خالی ہیں اور تیسری شاخ پر انگور کے خوبصورت گچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے وہاں سے ایک گچھا اتارا اور میں اسے نچوڑ رہا ہوں، تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائیے۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں۔ تفصیل سے یہ بتایا کہ میں نے سر پر روٹیوں کے 3 ٹوکرے اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو سب سے اوپر والا ٹوکرا ہے تاکل الطیر منہ، اس میں سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، تو ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں، نیک دیکھتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر نہیں بتائی، ابھی تعبیر نہیں بتائی۔ اب تعبیر بتانے سے پہلے آپ نے کیا فرمایا، کیا بات کی، وہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں اور وہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویل قبل ان یأتیکما، کہ تمہارے پاس یہاں جیل میں جو روزانہ کھانا آتا ہے، میں تمہیں اس کھانے کے بارے میں، وہ کھانا تم تک پہنچنے سے پہلے اس کے بارے میں سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ کھانا بھی تم تک پہنچا نہیں، تو میں اس کھانے کے پہنچنے سے پہلے تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہارے پاس کیا کھانا آنے والا ہے، اس میں کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہوں گی وہ بتا سکتا ہوں، اس کھانے میں تمہارے لیے زہر ملایا ہوگا یا نہیں یہ بتا سکتا ہوں، وہ کھانا تمہارے لیے اچھا ہوگا یا نہیں یہ بتا سکتا ہوں، اس کھانے کے تمہاری طبیعت پر، تمہاری صحت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ بتا سکتا ہوں۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا علم غیب ہے، اور میں نے یہ بات بارہا عرض کی ہے کہ جس نبی کے پاس علم غیب نہ ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ بھئی جس نبی کے پاس کچھ ایسا علم جو دوسروں انسانوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، اگر نبی کے پاس ایسا علم ہی نہیں ہے تو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے پاس علم غیب ہوتا ہے، اور وہ علم غیب نبی کو عطا کون کرتا ہے؟ اللہ تعالی۔ نبی کے پاس جتنا علم غیب ہے وہ تمام کا تمام اللہ ذوالجلال کا عطا کردہ ہے۔ اور آپ نے انہیں بتایا کہ بھئی یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں جو تعبیر بتاؤں گا وہ جھوٹ ہوگی یا وہ ظنی ہوگی یا ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، یہ نہ سوچنا، میں تو تمہیں غیب کی باتیں بتا سکتا ہوں،
جو خواب کی تعبیر ہے وہ تو پھر بھی تم مجھے کچھ بتاؤ گے تو میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی حقیقت یہ ہے، اور جو میں تمہیں غیب کی باتیں بتا رہا ہوں اس میں تو کھانا ابھی سامنے بھی نہیں آیا، پتہ بھی نہیں کیا آنے والا ہے۔ اچھا، یہ بتایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور ساتھ ہی وضاحت کر دی جو میں بات ابھی کر رہا تھا۔ کیا وضاحت کی؟ کہ ذالکما مما علمنی ربی، کہ یہ سب وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، جو میرے رب نے مجھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس بھی جتنا علم ہے وہ اللہ ذوالجلال کا عطا کردہ، اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا علم ہے۔ بھائی بلا تمثیل ہم میں سے کوئی کسی بہت لائق، فائق، ذہین، ماہر استاد سے پڑھا ہو تو وہی پھولے نہیں سماتا، اپنے علم کے ڈنڈورے پیٹتا پھرتا ہے کہ میرے استاد فلاں ہیں، میں ان سے پڑھا ہوا ہوں، میرا کوئی مقابلہ کرے۔ ہے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اپنے استاد کے بلبوتے پر اکڑ رہا ہوتا ہے کہ جو میرا علم ہے اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، کہ میں فلاں استاد سے پڑھا ہوں۔ تو جس کا استاد ہی اللہ تعالیٰ ہو، بھئی اس کا کوئی ثانی ہو سکتا ہے، اس کے علم کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، ان کا استاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، نبی کا کوئی استاد انسانوں میں سے نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ نبی اگر کسی انسان سے پڑھے گا تو وہ نبی کا استاد ہوگا، اور استاد کا درجہ شاگرد سے اونچا ہوتا ہے، اور کوئی غیر نبی نبی سے بلند درجہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم خود دی، علم خود دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ذالکما مما علمنی ربی، کہ یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا۔ تو فرمایا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا اس قوم کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتی۔ اس قوم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نسبت، کوئی واسطہ نہیں ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت پر ایمان۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی تو تعبیر گئی ہے، پوچھی تو خواب کی تعبیر گئی ہے، لیکن آپ پہلے یہ حقیقت بتائی کہ میں تمہیں جو تعبیر بتاؤں اسے جھوٹ نہیں سمجھنا، اسے اٹکل پچو نہیں سمجھنا، اسے میرا تخمینہ یا اندازہ نہیں سمجھنا، اس لیے کہ نبی کا علم کبھی بھی ظنی نہیں ہوتا، نبی کا علم ہمیشہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ نبی کبھی اندازے سے کوئی جواب نہیں دیتا، نبی کا علم ہمیشہ قطعی علم ہوتا ہے، اس پر 100% یقین ہونا چاہیے اور وہ 100% سچا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے علم غیب کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی ایمان کی دعوت دینا شروع کر دی، دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اس لیے کہ جو مبلغ ہوتا ہے، جو داعی اللہ ہوتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی سننے والا ملے اسے اللہ کا پیغام سنا دیا جائے۔ اب یہاں جو بیٹھے تھے وہ تو بیٹھے ہی سننے کے لیے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جو خواب کی تعبیر پوچھنے والے تھے وہ تو بیٹھے ہی سننے کے لیے تھے، اب وہ تعبیر کے انتظار میں تھے، اور یوسف علیہ السلام کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ کو ہمتن گوش ہو کر سن رہے تھے۔ اور جب اس توجہ کے ساتھ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ تھے تو آپ نے سوچا کیوں نہ انہیں اللہ کا پیغام دے دیا جائے۔
انہیں دین کی دعوت دے دی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں، جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے خواب بھی سچے ہی ہوتے ہیں۔ جو اپنی معمول کی زندگی میں سچ بولتے ہیں نا، جو جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وہ جو بھی خواب دیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے البتہ وہ جو مصر کے دو جوان تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، وہ بت پرست تھے، البتہ انہوں نے خواب سچا دیکھا۔ کہ اللہ چاہے تو بت پرستوں کو بھی سچے خواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے دین کا پیغام رکھا اور فرمایا، بتایا انہیں، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ میں کفر سے دور ہوں۔ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں اپنے آبا کے دین پر ہوں۔ کون سے آبا؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں ابراہیم کے دین پر ہوں، اسحاق کے دین پر ہوں اور یعقوب علیہ السلام ان کے دین پر ہوں۔ کیونکہ دین آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کا دین ایک ہی دین ہے۔ یعنی اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ یوسف علیہ السلام تو خود نبی تھے، تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں، میں اسحاق کے دین پر ہوں، میں یعقوب کے دین پر ہوں؟ نبی تو خود صاحب شریعت ہوتا ہے، وہ تو اپنا دین لے کر آتا ہے۔ نہیں، جو بھی نبی آیا وہ وہی دین لے کر آیا جو آدم علیہ السلام کا دین تھا۔ سب نبیوں کا دین دین اسلام ایک ہی دین۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ میں اپنے آبا کے دین کے ساتھ آیا ہوں اور اسی دین کی پیروی کرتا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کسی چیز کو اللہ کا شریک بنائیں۔ شرک پتہ کسے کہتے ہیں؟ دو قسم کا شرک ہوتا ہے، ایک اعتقادی شرک اور ایک عملی شرک۔ میں آپ کو، اور شرک کا متضاد کیا ہے؟ توحید۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اور بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ، کہ ہم توحید سے بہت دور ہیں۔ ہم اس توحید سے بہت دور ہیں جو توحید حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے۔ شرک صرف عقیدے کا یا اعتقاد کا شرک ہی شرک نہیں ہوتا، عمل کا شرک بھی شرک ہی ہوتا ہے۔ اپنی امیدیں کسی غیر کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ وابستہ کر لینا، یہ بھی عملاً شرک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا ان دو قیدیوں سے کہ جب اپنے بادشاہ سے ملو تو میرا اسے یاد دلانا، اسے کہنا کہ ایک قیدی ہے بے گناہ، بے قصور، بے خطا، قید میں ہے۔ کہا تھا کہ نہیں، آگے آئیں گی وہ آیات۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں سے کہا کہ بادشاہ کو میرا یاد دلانا، تو کیا انہوں نے یاد دلایا؟ بھول گئے۔ ایک تو مارا گیا تھا، پھانسی ہو گئی تھی، جو بچ گیا تھا وہ بھول گیا۔ بھولا کیوں؟ بھولا کیوں؟ اس لیے اب نبی ہیں، نبی شرک کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن نبی نے بادشاہ کے ساتھ امید وابستہ کر لی، بادشاہ کو پیغام کہلوا دیا کہ ایک بے گناہ قیدی قید میں ہے۔ اللہ ذوالجلال کو اتنا بھی پسند نہیں آیا۔ بھئی ہم کہاں کے توحید پرست، ہماری توحید کہاں گئی؟ ہم اللہ ذوالجلال کی وحدانیت کے کہاں سے قائل کہ ہم اللہ ذوالجلال کو بھولے بیٹھے ہیں، باقی سب کے ساتھ ہماری امیدیں وابستہ ہیں۔ اگر نہیں ہے تو صرف اللہ یاد نہیں ہے، باقی ہمیں سب یاد ہیں کہ فلاں کام کون کروائے گا، فلاں کام کون کروائے گا، فلاں مسئلہ کہاں سے حل ہوگا، فلاں مشکل کشائی کون کرے گا، فلاں جگہ ہمیں کون سب یاد ہیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو صرف اللہ یاد نہیں ہے۔ اور یہی ہماری وہ عملی غلطی ہے
عملی شرک ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہوا ہے۔ ذلت و رسوائی، تنزل و زوال میں جس نے ہمیں دھکیلا ہوا ہے، یہی ہماری غلطی ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال سے دور ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شرک سے بچنے کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ نہیں کرنا۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی، یعنی جو شرک سے بچے گا اس پر اللہ ذوالجلال کا فضل ہوگا تو وہ شرک سے بچے گا۔ حضرت غوث اعظم یہ قول میں بارہا آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، اور اس لیے بار بار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ولی سے مانگو، پیر سے مانگو، بزرگوں سے مانگو، نبی سے مانگو، اللہ سے نہیں مانگنا۔ اللہ تعالیٰ معاف، اس سوچ پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضور غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگنے کی بجائے، یہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے، مجھ سے مانگنے کی بجائے اگر تم اس سے مانگو جس سے میں مانگتا ہوں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ بھائی اگر نبی دیتے ہیں تو کس کے دیے میں سے دیتے ہیں؟ اللہ کے دیے۔ اگر ولی دیتے ہیں تو کس کے دیے میں سے؟ جب ساری کائنات کو دینے والی ذات اللہ کی ہے تو آپ سے کس نے کہہ دیا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے؟ یا آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو نہیں دے گا؟ کبھی مخلوق کے ساتھ، مخلوق سے ہٹ کر کبھی اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے تو دیکھیں۔ خدا کی قسم مخلوق میں سے کوئی بھی اتنا تعلق نبھانے والا نہیں ہے جتنا خالق اپنے بندے سے تعلق نبھانے والا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ بھئی بہت سارے مختلف رب وہ اچھے ہیں یا ایک واحد و قہار رب اچھا ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ متفرق رب، ہزاروں رب بہتر ہے کہ ایک رب بہتر ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک رب بہتر ہے، اور حضور علیہ السلام پورے دین اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ ایک رب بہتر ہے جس کے ساتھ ہمیں اپنی ساری امیدیں وابستہ کرنی چاہیے، جس کے در پہ ہمیں گڑ گڑانا چاہیے، جس کے سامنے ہمیں سر بسجود ہونا چاہیے، ہمیں اسی کے سامنے جھکنا چاہیے جو سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ اور اللہ سے زیادہ اگر کوئی دینے والا ہے تو میں تو نہیں جانتا کسی ایسے کو جو اللہ سے زیادہ عطا کرنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم توحید کو سمجھیں، توحید کے مفہوم کو سمجھیں، اور توحید پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اپنے غیر سے امیدیں توڑ کر اپنی ذات کے ساتھ ہمیں امیدیں جوڑنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔